بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں نسیم فاروق۔ آج اسلام آباد سپریم کورٹ میں جناب عمران خان صاحب نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک پٹیشن داخل کی ہے۔ اس پٹیشن کے جو آڈیو لیکس اس وقت جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے خلاف اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ پٹیشن داخل کی گئی ہے، اور اس پٹیشن کے داخل ہونے سے امپورٹڈ حکومت کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے۔ اس پٹیشن میں جو آڈیو لیک کی پٹیشن داخل کی گئی ہے اس میں آڈیو لیک بھی اس کے ساتھ جو عمران خان کے خلاف اور سائفر کے خلاف جو انہوں نے نکالی ہے، جو کہ ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو سپریم کورٹ نے منظور کر لیا ہے، اور اس کے اوپر سماعت آئندہ دنوں میں شروع ہوگی، جو ان کے لیے امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکری ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے آج لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سارے لوگ اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ تمام ٹائیگرز جو تحریک انصاف کے ہیں اور ان کے جو صوبائی صدور عہدیداران، ان سب کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے، اور ایک میٹنگ بنی گالہ کے اندر، جو کہ اب تک جب ہم یہ وی لاگ کر رہے ہیں اس وقت تک وہ جاری تھی، اور اس میں آئندہ کا لانگ مارچ کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے، جس میں مرکزی قیادت بھی موجود ہے، اور اس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے لانگ مارچ اور احتجاج کا سلسلہ کس طرح سے اور کیسے شروع کرنا چاہیے، اور کس طرح سے اس کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے اسلام آباد میں ہم داخل ہوں۔ تو اعلان جو کیا ہے اس میں یہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں، آنے والے اسی ویک میں، اسی ہفتے میں یہ لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا، اور قافلے نکل پڑیں گے اسلام آباد کی طرف۔ اس اعلان کے بعد سے حکومت کے ایوانوں میں بڑی ہلچل ہے، اور حکومتی وزرائے اعظم، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ اب اسلام آباد میں اگر یہ قافلہ، کیونکہ یہ لوگ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے، خاص کر وہ مچھڑ جو ماڈل ٹاؤن ثانے کا اس قاتل ہے، اس نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، اور کنٹینر کی چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ وہ تو ایسا کرنا ہوا کہ کسان کو جب قافلہ پہنچا، کسانوں کو جب یہ قافلہ پہنچا اسلام آباد، تو وہ کنٹینر اڑا کے رکھ دیے سارے، اور وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے۔ اب چوتھا دن ہے آج، وہ اپنا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت سے ان کے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اور حکومت اہمیت ہی نہیں دے رہی۔ نہ آپ کا میڈیا، نہ آپ کے ٹی وی چینل کوئی کسان کی خبر کا کر ہی نہیں رہی، دے ہی نہیں رہی، اور ان کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، جبکہ بول چینل اور یوٹیوبرز نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی تمام خبریں ساری جو عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ڈیڈ لاک پڑ گیا ہے، اور یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ حکومت نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کوئی مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہے،
حالانکہ یہی کسان جو انڈیا میں جب وہاں پہ ان کا احتجاج شروع ہوا تھا تو پاکستان کا یہی میڈیا، یہی ٹی وی چینل، یہ سارے اتنا شور مچا رہے تھے اور کسانوں کے حق میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ آج ہمارے ملک کا کسان جب روڈوں پہ آیا اور وہ اپنے جائز حقوق کے لیے آیا، ان کے تو کوئی بجلی کے بل نہیں تھے انڈینس کسانوں کے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو صرف ایک احتجاج کرنے آئے تھے۔ ان کا تو جینوئن مسئلے ہیں، ان کے ٹیوب ویلوں کے بل ہیں، بجلی کے بل ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2-2 لاکھ روپے کے بل ان کو جو ملے ٹیوب ویلز کے، وہ کہتے ہیں ہم اناج اگائیں، ہمیں کھاد کی بوریاں نہیں مل رہی، ہم کس طرح سے کہتے ہیں فصلیں اگائیں، ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی روٹیاں کھلائیں، بچوں کو کس طرح سے ہم پالیں۔ تو یہ اس وقت ان کے ساتھ بڑا المیہ ہوا ہے، وہ بیچارے اپنے گھر بار چھوڑ کے اسلام آباد میں ڈی چوک کے اوپر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک وفد جو کہ بنی گالا جا رہا ہے عمران خان سے ملنے، کیونکہ ان کو کھاد بھی نہیں مل رہی جس سے وہ اپنی فصلیں آئندہ سال کے لیے اگا سکیں۔ وہ فصلیں اگیں گی تو اس ملک کو اناج ملے گا، پھل ملیں گے، غذائیں ملیں گی کھانے کو۔ تو وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، پورے سال پانی دیتے ہیں راتوں کو اٹھ کے، ان کے ساتھ گورنمنٹ جس طرح کا سلوک کر رہی ہے، ان کو آپ لعنت ہے ان کی اس گورنمنٹ کے اوپر، اس رپورٹڈ گورنمنٹ کے اوپر۔ وہ صرف ان کو صرف مطلب ہے اپنی جیبیں بھرنے سے، اپنے این آر او لینے کے سے، ان کو اپنے کیسز معاف کرانے سے، انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے، بیڑا غرق ہوا ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو آڈیو آج لیک ہوئی ہے جس میں سائفر کا ذکر ہے، اس سے یہ بہت بری طرح سے یہ گورنمنٹ مسئلے میں آ جائے گی اور ان کے اوپر الٹے کیسز ہوں گے۔ اور یہ جتنا سائفر کو انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ وہ سائفر چوری ہو گیا ہے۔ کیسے چوری ہو گیا سائفر؟ ابھی چند دن پہلے تم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا تھا جس میں وہ سائفر دکھایا تھا، جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے اور 3 مسلح افواج کے سربراہان تھے، اس میں وہاں پہ سائفر موجود تھا۔ اب وہ تم عمران خان کو پھنسانے کے لیے، عمران خان کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کے لیے اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو لیکس جتنی بھی آ رہی ہیں یہ پلس سائفر یہ چوری عمران خان نے کروایا ہے، عمران خان کے خلاف کیس بنانے کے چکر میں۔ تو یہ اپنی کسی چال میں کامیاب نہیں ہوں گے، ساری چالیں الٹی پڑ رہی ہیں، ساری چالیں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ سارا الٹا ان کے گلے پڑ رہا ہے، اور ان کے اوپر مختلف معاملات جس کے یہ خود اس کے نتیجے میں یہ خود پھنس رہے ہیں، ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، جس سے یہ عجیب طرح کے عجیب الٹے سیدھے کیسز بنا رہے ہیں جو کہ ان کے ایک ایک کر کے سارے ختم ہو رہے ہیں۔ عمران خان ہر کیس سے بری ہو کے الحمدللہ، اس کی کل والے کیس میں بھی ضمانت اس کی ہو گئی منظور، مستقل ضمانت ہو گئی، پہلے عبوری ضمانت تھی جو چودھری زیور شہناز کا جو کیس تھا چودھری زیبا کا، تو وہ اس کیس سے بھی وہ بری ہو گیا۔ آج عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلف نامہ بھی داخل کرا دیا جس پہ انہوں نے اپولوجائز کیا تھا، جس پہ معافی مانگی تھی، اس کے اگین انہوں نے حلف نامہ بھی داخل کرا دیا۔ تو آج کے بعد اب حکومت سوچ رہی ہے کہ اب اس کے خلاف کیا کیس بنا ہے۔ یہ سوچتے رہیں گے، معاملہ آگے چلا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا اور انشاءاللہ وہاں سے تبدیلی کا سفر شروع ہوگا، ان کے ایوانوں سے ان کو نکال کے باہر پھینکا جائے گا اور اقتدار انشاءاللہ عمران خان کی سونپا جائے گا، کیونکہ وہ واحد اس ملک کی قیادت ہے جو اس ملک کو اسٹیبل کر سکتی ہے۔ ادروائز یہ 14 پارٹیوں کا یہ جو بھانمتی کا کنبہ جو ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، ان سے کوئی چیز نہیں سنبھل رہی، ساری چیزیں ان کی دسترس سے باہر ہیں۔ یہ ہر جو کر رہے ہیں وہ الٹا ان کے گلے پڑ رہا ہے، جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے الٹا گلے پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے تو ظاہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہتے ہیں ایک طرف کہ کھانے کو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ادھر انہوں نے تقریباً سینچری ہو گئی ہے جو انہوں نے کابینہ بنائی ہے،
ان کے پاس آدھے سے زیادہ کے پاس قلم دان نہیں ہے، مگر ان کو عیش و عشرت کے لیے گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، ان کو ساری مراعات دی ہوئی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اور روز 2-4 وزیر اور معاون خصوصیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ 30 سے 40 آدمی کی کابینہ ہوتی ہے جو ان کو آفیشلی اور لیگلی الاؤ ہے۔ انہوں نے 100 سے تقریباً کراس کرنے جا رہی ہے وہ کابینہ، جس میں انہوں نے کہتے ہیں جس میں بھرتی ایسا نہیں ہوتی، بھرتی شروع کر دی ہے، انہوں نے وزیروں کی بھرتیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ تو یہ کہاں پہ لے جائیں گے اس معاملے کو؟ ادھر وہ بڑا بیتاب ہے، اس کا بس نہیں چل رہا، جو بھگوڑا یہاں سے بھاگ کے گیا تھا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، وہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان آ جائے۔ اس نے ایک اپنے منشی کو تو بھیج دیا یہاں پہ، اسحاق ڈار کو، جو کہ یہاں اس کو وزارت خزانہ سونپ دی گئی ہے۔ اب بلے کو دودھ کے اوپر بٹھال دیا ہے، پہلے وہ لوٹ کے لے گیا تھا سارا حساب کتاب بنا کے اپنا، اور یہاں سے اپنی جائیدادیں اس نے لندن میں بنائیں، اس نے دبئی میں جائیدادیں بنائیں، اس نے کہتے ہیں کتنا کرپشن یہاں سے کر کے گیا تھا ایک پچھلے وزیر اعظم کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ۔ اب وہ اسی سرکاری خرچے پہ وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف، اس کے جہاز میں بیٹھ کے پھر سرکاری خرچے پہ وہ پاکستان آیا، اس کو یہاں سینٹ کا الیکشن لڑایا گیا، اس کو وزارت خزانہ کا حلف اٹھوایا گیا، اس کے بعد اس کو وزارت سونپ دی گئی۔ اب وہ پیٹرول کا اس نے بے وقوف بنایا، لوگوں کو 12 روپے 12.5 روپے پیٹرول کم کر دیے۔ اس کے بعد وہ پتہ لگا، قوم کو نہیں پتہ، قوم کو یہ ہوا کیا ہے، $80 بیرل پر لیٹر پیٹرول اس وقت دنیا میں ہو گیا، اس کے حساب سے تقریباً 100 روپے پیٹرول ہونا چاہیے۔ یہاں یہ 250 روپے پیٹرول لے رہا ہے، اس میں 10 روپے قوم یہ سوچتے ہیں کہ کم از کم 50 روپے کم ہوں گے پیٹرول کے، وہ 50 روپے 100 روپے پہ پیٹرول آنا چاہیے تھا، جو کہ صرف 10-12 روپے پیٹرول کے کم کیے۔ یہ مذاق اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کی یہ ساری انشاءاللہ اس کا مداوع ہوگا، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ ان کو جو اسلام آباد جب لانگ مارچ کا قافلہ پہنچے گا تو ان کو ایوانوں سے، ان کے گریبانوں سے پکڑ کے ان کو باہر پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں عمران خان انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کے اسی ایوانوں میں آ کے اپنے قریب قوم اور غریب عوام کا جو غربت ہے اور اس کا خاتمہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ۔